نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلا رکوع پڑھتے ہیں، آیت نمبر 49۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ عذاب کی جلدی مچانے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہارا معبود اور رب نہیں ہوں۔ عذاب نازل کرنا یا کسی کو نوازنا میری قدرت سے باہر ہے۔ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور فرما برداروں کو اس کی جنت کی خوشخبری دوں۔ آیت نمبر 50۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 51۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگ و دو کرتے ہیں، وہی ہے جو جہنم والے ہیں۔ ان دونوں آیات میں نیک اور بد انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے بندوں کو اس کی آیتوں سے دل برداشتہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس گمان باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ اللہ کی آیات کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے، گویا اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی منصوبہ بندی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں ہے۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 52۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین، مشرکین، کفار، ان کی طرف سے جن شکوک و شبہات یا جو ان رکاوٹیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جب وہ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیتا، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات
اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی رہنے نہیں دیتا۔ یعنی یہ بے بنیاد جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ مخلص مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان کے دلوں سے یعنی مومنین کے دلوں سے انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر شیطان جو رکاوٹیں ڈالتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے جو تمنا رکھتے تھے، جو کوششیں کرتے تھے، مگر شروع میں شیطان ان کی ان تمناؤں کو پورا ہونے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی ان آیات کو مزید مستحکم بنا دیتا ہے جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دی گئی تھی۔ البتہ شیطان نے جو رکاوٹیں ڈالی تھیں وہ کافر لوگ جن کے دلوں میں روگ تھے، جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اسے انبیاء کرام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر کے خود ہی فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یعنی جب بھی کسی رسول یا نبی نے چاہا کہ اس کی دعوت پھیلے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو تیزی کے ساتھ سربلندی حاصل ہو تو شیطان نے رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی دعوت کو قبول کرنے سے روکنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور اپنے دین اور اپنی آیات کو استحکام عطا فرمایا، جس سے اہل ایمان کا اور ایمان بڑھ گیا اور ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا۔ آیت نمبر 53، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ شیطان کچھ وسوسے اور کچھ شبہات ڈال دیتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا جن کے دل میں شک کا مرض ہے اور منافقت ہے۔ ان کے سامنے حق ظاہر کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں اور باطل پر یقین کیے ہوئے ہیں، سو ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ اب حق آنے کے بعد وہ ابھی بھی شبہات میں پڑے ہیں یا اتباع کرتے ہیں، اور وہ حق کو حق سمجھ کے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو واقعی یہ ظالم لوگ ہیں کہ حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی محض عناد کے، اپنے کفر کے، اپنے غرور کے سبب قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ شک کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 54، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے بھی وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ یعنی نیک لوگ کسی بھی معاملے میں اللہ کے فیصلے پر پورے شرح صدر کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس یعنی اللہ کے آگے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی مخلص
اہل ایمان سے کسی وقت اگر کہیں کوئی لرزش، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رخ پھیر کر درست سمت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندوں کی ہر حال میں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انہیں شیطان کے نرغے سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 55۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہیں گے، یعنی ان کے شکوک و شبہات تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آ دھمکے یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ یوم عقیم سے مراد ایسا دن ہے جو ہر خیر سے خالی ہو، یعنی وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ اہل کفر قرآن کریم کو حق جاننے میں، سچ جاننے میں ہمیشہ شک میں رہتے تھے، یہاں تک کہ یا تو اچانک قیامت آ جائے گی یا کوئی ایسا دنیاوی عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس میں کبھی بھی خیر نہیں ہوگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دن جنگ بدر کا تھا، جب ان میں سے بہت سے لوگ ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر دیے گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے، اور تب انہیں معلوم ہوا کہ قرآن اور دین اسلام برحق ہے۔ آیت نمبر 56۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کائنات کا حاکم حقیقی تو اللہ ہی ہے، کائنات میں ہر جگہ ہر وقت اسی کا حکم چل رہا ہے، لیکن آج حقیقت پہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ اس دن تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اس اللہ کی جو واحد قہار ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ قیامت کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور عمل صالح کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے، وہ جنت کے نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 57۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لیے ذلت کا رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔